Jazakallah khair and welcome to the 6th halaqah. So as I mentioned کہ ہم ایک chronological order کے ساتھ جا رہے ہیں. According to me جو چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو آج کا بھی جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے دیٹ از آلسو ون آف دوز تھنگس جو ہم بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں, جس سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. وہ چیز ہمارے بالکل بھی فکر نہیں ہے. جیسے ایک چیز فکر ہوتی ہے نا کہ انسان کو گریڈز کی فکر ہے, ڈگری لینے کی فکر ہے, نوکری لینے کی فکر ہے, اسٹیٹس کی فکر ہے, انسان کو مشہور ہونے کی فکر ہے. یہ جو نیڈز ڈیفائن کی ہیں ابراہم میسلو نے. ابراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ تھا. اس نے ایک پیرامڈ بنا کر کچھ نیڈز ڈیفائن کی تھی کہ جیسے جیسے آپ پیرامڈ کے اوپر جاتے آتے ہیں آپ کی نیڈ بڑھتی جاتی ہے. تو سم آف دا بیسک نیڈز ہی ڈیفائنڈ آر کہ سب سے پہلے انسان کو ظاہر ہے کہ فوڈ چاہیے. فوڈ بہت بیسک نیڈ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ انسان کو لو چاہیے, انسان کو بلانگنگنیس چاہیے, انسان کو سینس آف سیکورٹی چاہیے. جیسے جیسے اس کی ساری نیڈس فلفل ہوتی جاتی ہیں نیکسٹ نیڈ آتی ہے. نیکسٹ نیڈ ہے نیڈ فار سیکورٹی, نیڈ فار سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم کے بعد پھر نیڈ فار سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن اس کے نزدیک جو کانسیپٹ ہے وہی اقبال کا, علامہ اقبال کا میرے نزدیک خود ہی کا کانسیپٹ ہے کہ جب انسان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان بہت مشکل حالات کا بڑے اچھے سے مقابلہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کی باقی ساری بیسک نیڈز فلفلڈ ہوتی ہیں. یعنی اس کی فوڈ کی نیڈ فلفلڈ ہے, اس کی جاب لگی ہوئی ہے, اس کو کوئی معاشی پریشانی نہیں ہے. تو دیٹس وائی سچ پیپل آر ایبل ٹو ڈو بگ تھنگس. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابراہم میسلو کا جو ہائرارکی ہے, یہ جو نیڈز کی ہائرارکی بنائی نا, اسے کہتے ہیں ہائرارکی آف نیڈز تھیوری. ابراہم میسلو کی تھیوری ہے. صحابہ کے پاس بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں تھی. فوڈ یعنی ایسے بھی وقت آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, صحابہ پہ, کہ کھانے کو 2 وقت کا کھانا موجود نہیں تھا, بلکہ پورے دن کا کھانا موجود نہیں ہوتا تھا, اور 1 کھجور 2 کھجور پہ گزارا کرتے تھے. تو یہ والی نیڈ تو ان کی فلفلڈ نہیں تھی. نہ ہی ان کی وہ والی نیڈ فلفلڈ تھی کہ معاشرے میں وہ رسپیکٹ نہیں ہے. جیسے آج کی سوسائٹی میں بھی جو اسلام پر چلنے کی کوشش کرے گا یا جو ظاہر ہے کہ دین پر چلے گا وہ رسپیکٹ کھو دے گا, اس کو انکمپیٹنٹ لیبل کیا جائے گا. یہ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب تمہیں چوائس دی جائے گی, یا انکمپیٹنٹ لیبل ہو جاؤ یا امورالٹی کا راستہ اختیار کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوز بینگ انکمپیٹنٹ, چوز بینگ لیبلڈ ایز انکمپیٹنٹ. تو یہ انفارچونیٹلی حالات ایسی ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ, جو بھی انسان مورالٹی کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, پروفٹ کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو موک کیا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو بہت ہی نا آؤٹ ڈیٹڈ سا سمجھا جاتا ہے. تو صحابہ کو بہت آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا گیا. صحابہ کو تو وہ نیڈ نہیں ملی, یعنی ایک چودھری بننے والی جو نیڈ ہوتی ہے وہ تو معاشرے میں نہیں تھی. Yet they were able to do big things, unimaginable things. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس کس طرح کے کارنامے ہیں صحابہ کے. کس وجہ سے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ ایک چیز تھی, جو چیز آج ہمارا ٹاپک بھی ہے. وہ ایک چیز کیا تھی کہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہم نے تو دریا میں بھی گھوڑے دوڑا دیے. تو وہ چیز کیا ہے؟ اینی گیسز جس کی وجہ سے انہوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی تھی, جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں کود جاتے تھے. وہ کس چیز کی پاور تھی ان کے اندر؟ بیسک نیسیسٹیز تو نہیں تھی. تو کیا خیال ہے آج کا ٹاپک کیا ہوگا؟ اینی گیسز, وہ کیا پاور ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کر جاتے تھے؟ خود ہی ٹھیک ہے, لیکن اس کا اسلام میں ایک نام ہے, توکل. جی, ایمان, بالکل ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان. ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مومنون کا بہت ذکر کیا قرآن میں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو who are the مؤمنون؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے, اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو today on our list in things that matter is ایمان. لنگوسٹک میننگ آف ایمان سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایمان از اے ورڈ یوزڈ ان دی عربک لینگویج کمنگ فرام دا روٹ ورڈ آمانا, الف میم نون, آمانا. امن is to be secure from fear, number 1, to have a content heart and to have attained prosperity and good health. امن سے پہلی چیز مراد ہے to be secure from fear. دوسری مراد ہے to have a content heart, ایسا دل جو راضی ہے, جو غنی ہے. کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے نا ایک چیز
کہ سکینت فیل ہوتی, سکون فیل ہوتا ہے, کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے. اینڈ ٹو ہیو اٹینڈ پراسپیرٹی اینڈ گڈ ہیلتھ. اور پراسپیرٹی یعنی رچنس آف دی ہارٹ, یا پراسپیرٹی سے مراد خوشی بھی ہے یہاں پر, اینڈ گڈ ہیلتھ, اور اچھی ہیلتھ ہونا. Therefore the word ایمان in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. اس سے مراد پیس بھی ہے, امن بھی ہے, اس سے مراد ڈیووشن بھی ہے, ڈیووشن سے مراد ہے اخلاص, اور اس سے مراد ہے ٹرسٹ وردینس, کسی پہ اعتبار کرنا بہت زیادہ. The opposite of ایمان is کفر. Scholars unanimously agree that ایمان means certification. تو ثابت ہی ہو گیا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلمان کون ہوتے ہیں, دونوں مختلف لوگ ہیں. مسلمان وہ ہیں جنہوں نے بس سبمٹ کر دیا, کلمہ پڑھ لیا, ایکنالج کر لیا کہ ٹھیک ہے اسلام از دا ٹروتھ, ہم مانتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں بیسیکلی جو ٹرسٹ وردینس کی اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اللہ رسول کی بات وہ بغیر کسی کجی کے, بغیر کسی تکلیف کے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اس کی اگزامپل اگر میں آپ کو ریئل لائف سے دوں تو دیکھیں, آپ ایک جگہ ایک روڈ پر جا رہے ہیں اور سامنے پولیس والا کھڑا ہے, ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے. اب ریڈ لائٹ اشارے کی ہوتی ہے تو آپ رک جاتے ہیں ٹریفک پولیس کے ڈر سے. لیکن رات کو آپ آ رہے ہیں, کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں کھڑا ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے اور ریڈ اشارہ ہے, یٹ یو اسٹاپ. پھر بھی آپ اسٹاپ کرتے ہیں کیونکہ آپ دل سے بلیو کرتے ہیں کہ نہیں, رول فالو کرنا چاہیے, مجھے رکنا چاہیے, اٹس فار دا بیٹرمنٹ, رول از رول, چاہے کوئی کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے میں فالو کروں گا. تو یہ ایمان کی کیفیت ہے, اور ایمان والوں کو اللہ نے بہت زیادہ پریز کیا. جیسے سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیڈوینس کہتے ہیں, عربس کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں, تم انہیں کہو تم ایمان نہیں لے کر آئے, تم نے بس اسلام قبول کیا. وہ رسول اللہ کو آ کے احسان جتلاتے تھے کہ ہم نے ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ نے رپلائی کیا کہ نہیں, ایمان ابھی تمہارے سینوں میں بھی انٹر نہیں ہوا, یو ڈونٹ ایون نو یٹ کہ ایمان ہوتا کیا ہے. تو بہرحال ایمان جب آپ لے کر آتے ہیں, اس کیفیت میں جب آپ آتے ہیں کہ جب آپ کا ایمان انکریز ہوتا ہے, ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے, تو یو اچیو 3 things. کتنی خوبصورت بات ہے. نمبر 1, یو فیل اے سینس آف سیکورٹی. آپ کے جو ڈر ہوتے ہیں, کیسے ڈر, انسان کے مختلف ڈر ہوتے ہیں. فیئر آف فیوچر, فیئر آف دا پاسٹ, کسی انسان سے ڈر, کسی کے کھو جانے کا ڈر. لوگوں کے بڑے ڈر ہوتے ہیں, لوگوں کے فوبیاز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کسی سے بہت دل لگا لیتے ہیں, اس انسان کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے. کسی کے فیوچر کے ڈر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمیں جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی, کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کسی کے ماضی کے ڈر ہوتے ہیں کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا, اب کیا ہوگا, میں فیل ہوا تھا, پتہ نہیں فیوچر میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. یقین کریں اگر آپ ایمان کے لیول پہ ہیں, آپ کا یہ ڈر ختم ہو جائے گا. کیسے ہوگا, یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو پہلا, جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اور اس کا خوف ختم کر دے گا. And on the day of judgment they will have no fear nor grief. کوئی گریف نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا. دوسرا فائدہ ایمان لانے کا, heart becomes content. لوگ بے چین ہیں آج کے دور میں. They have everything yet ان میں ایک بے چینی ہے, ان میں ایک عجیب سی نا کہہ لیں کہ سیڈنس ہے, ایک عجیب سی ہالونس ہے لوگ میں. جیسے سیلیبریٹیز کا لائف سٹائل آپ نے دیکھا ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود there is this hollowness in them. So to have a content heart is very difficult in such a age. لوگ بہت کچھ ہونے کے باوجود خوش نہیں ہیں, اندر سے سکون میں نہیں ہیں. تو ایمان جب انسان لاتا ہے, ایمان کی اس کیفیت میں ہوتا ہے, تو دوسرا فائدہ اس کو کنٹینٹ ہارٹ ملتا ہے. تیسرا فائدہ پراسپیرٹی, خوشی ملتی ہے, اور گڈ ہیلتھ بھی ملتی ہے. Technical meaning. According to Islamic legislation, Iman is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the Messenger of Allah through utterance of the tongue, approval of the heart and actions of the limbs. اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ ایمان پر ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, ایمان is uttered through the tongue. آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ تو ہو گیا ٹنگ سے اکنالجمنٹ. اپروول آف دی ہارٹ, کیا ہارٹ اپروو کر رہا ہے, کیا واقعی آپ فرملی بلیو کرتے ہیں, جیسے اللہ نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, کہ آخرت پر یقین ہے. یقین کی کیفیت, یوقنون کا مطلب ہے 100% شیورٹی پر ہے. تو کیا ہمارے اعمال اور ہمارا لائف سٹائل بتا رہا ہے کہ وی آر شور کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا؟ اگر تو شور ہیں تو ہاؤ مچ وی آر ورکنگ فار اٹ.
تو ایمان کا مطلب ہے کہ اپروول آف دی ہارٹ، کہ واقعی میں ہارٹ سے اپروو کرتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور اللہ ہے اور رسول اللہ بھی تھے. یہ ساری چیزوں کی اپروول، دس از ایمان. اینڈ ایکشنز آف دا لمز، اور لاسٹلی ایکشنز کے بغیر ایمان انکمپلیٹ. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نمازیں چلیں نہ پڑھیں، اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. تو کیا حقوق اللہ ایکشنز نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، زکوٰۃ دینے کا نہیں کہا، روزے رکھنے کا نہیں کہا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوئی ہے؟ وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں، خود سے لوگوں نے ڈیرائیو کر لیا. تو ایکشنز میں بہترین ایکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ واٹ از دا بیسٹ ایکشن، احسن عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حقوق العباد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو آفر صلاح ایٹ اٹس ریکوائرڈ ٹائم. بیسٹ عمل نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہے. پھر پوچھا اس کے بعد تو کہا ٹو بی گڈ ٹو یور پیرنٹس. سیکنڈ بیسٹ عمل آن ہز لسٹ واز اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور پھر یہ تو ہے ہیومینٹی تو اتنی بیسک ہے، آپ نے مدد دوسروں کی کرنی ہے، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، یہ تو بہت ہی بیسک ہے. بٹ انفارچونیٹلی پیپل اگنور دیز ایکشنز. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نماز چھوڑ دو، یہ ایکشن چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں، تو اس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت کوٹ ہے. امام ابن حجر العسقلانی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسلاف میں سے. ہی سیز the rights of ایمان are four. جیسے ماں باپ کے رائٹ ہیں، آپ کے کچھ حقوق ہیں، عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے کچھ حقوق ہیں، ایمان کے بھی کچھ حقوق ہیں. وہ 4 حقوق ہیں. نمبر 1 تقوی، گاڈ کانشیسنس. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کے عمل اور اس کی جو کیفیت ہے تقوی پروو کرنا چاہیے، گاڈ کانشیسنس پروو کرنا چاہیے اس کو کہ میرے اندر ایمان ہے. نمبر 2 حیا، شیم. دس از دا سیکنڈ رائٹ آف ایمان. یہ حقوق میں سے ہے ایمان کے کہ آپ حیا والے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. ظاہر ہے جب ایک بندے میں شیم ہی ختم ہو گئی ہے then he can do whatever he wants یا she can do whatever she wants. تو حیا بہت ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے حیا کا ہونا. پھر گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. یہ تیسرا پلر ہے ایمان کا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ ایمان والے ہیں تو دیکھیں آپ شکر گزاری اللہ کی کرتے ہیں یا نا شکرے ہیں بہت بڑے. کیا آپ اللہ کی بلیسنگز کا شکر کرتے ہیں؟ اور شکر کرنے کا بھی بہترین طریقہ نماز ادا کرنا. دیٹ از دی مینیفیسٹیشن آف گریٹیٹیوڈ. اور چوتھا ہے پیشنس، صبر. انسان کو بہت سی تکالیف آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، تو اس میں پتہ لگتا ہے ایمان والا ہے کہ کمزور ایمان والا ہے. خوشی میں تو سارے ایمان والے بن جاتے ہیں، جب اچھا مل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، تب تو سارے ایمان والے. لیکن تھوڑا سا حالات چینج ہوئے، تھوڑا سا آپ کی مرضی کے بغیر چیز ہوئی، تب پتہ لگتا ہے ایمان کیا ہے اور پیشنس کیا ہے. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشنس از ایٹ دا اسٹارٹ آف دا. حادثے کے شروع میں صبر ہے. یہ صبر نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا، شکایتیں کر لیں اور شور مچا دیا اور اس کے بعد کہا کہ چلو اب میں صبر کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. اوکے، تو صبر ہوتا ہے حادثے کے شروع میں. تو دیز آر دا 4 رائٹس آف ایمان: تقوی، حیا، گریٹیٹیوڈ اینڈ پیشنس. پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ایمان کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا زبردست ٹیکنیکل پوائنٹ اس سے اخذ ہوتا ہے اس آیت سے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بے شک مؤمنون تو وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں، انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے ہارٹس بزی ہیں اللہ کے ذکر میں، جو اللہ کے بارے میں کانشیس ہیں. وہ آر ناٹ کیئرلیس پیپل. ذکر سے یہاں پہ مراد ظاہر ہے نماز بھی ہے، ذکر سے یہاں پہ مراد ہے ویسے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، ذکر اذکار کرنا بھی ہے. یعنی دے آر ناٹ گاڈ لیس پیپل. اٹ کینٹ بی کہ یو ہیو 2 ہارٹس، 2 دل نہیں ہو سکتے انسان کے کہ ایک دل ایمینم کی طرف لگا ہے، ایک دل نماز کی طرف لگا ہے. دس از ناٹ پاسبل. ایدر اٹ ول بی ایمینم اور اٹ ول بی اللہ. اوکے، میں نے تو کبھی 2 چیزیں اس طرح ملتی دیکھی نہیں. ون ول ایکسپیل دی ادر، سیدھی سی بات ہے. سو دے آر دوز جن کے قلب اللہ کے ذکر میں ملوث ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری باتیں کی جائیں، آیات پیش کی جائیں، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان انکریز ہوتا ہے.
اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں ایمان کچھ ہے کہ نہیں ہے تو یہ دیکھیے کہ کیا یہ باتیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں, کیا یہ محفلیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں. اگر تو کرتی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی صحیح لیول پہ ہیں, مومن ہیں. اگر نہیں کر رہی تو پھر تھوڑی ورکنگ ہونے والی ہے. وہ ورکنگ کیسے ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. توکل از ویری اسینشیل ٹو ہیو ایمان. Then Allah says, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. They are those who establish salah. And يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مطلب ہے they establish salah and they give from their own pockets. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اللہ کہتے ہیں یہ پکے پکے مومن ہیں. ان کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں, یہ زکوٰۃ دیتے ہیں, چیریٹی دیتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملوث ہیں, اور جب یہ قرآن سنتے ہیں, ایسی باتیں سنتے ہیں, they increase in faith. Okay, so that is the one of the signs of having ایمان. اچھا, اس سے مراد یہ ہے, اس آیت سے ثابت ہی ہوا ٹیکنیکل پوائنٹ کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا نماز پڑھنے کا بہت دل کرتا ہے, کبھی کبھی بالکل نہیں کرتا, لیزینس آ جاتی ہے. کبھی ہم اتنے بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس آج سے یہ شروع کر دینا, یہ ہیبٹ چھوڑ دینی ہے, یہ بات چھوڑ دینی ہے, اور بس میں نے اللہ رسول کا نام لینا ہے, تفسیر شروع کر دینی ہے, وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نماز فرض چیز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے بات مزید ثابت ہوتی ہے. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5, صحیح ہے, صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر reported رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم, verily the faith of one of you will wear out within him just as a garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your heart. ایمان گھٹتا ہے, ایمان جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح کپڑے کو زنگ لگ جاتا ہے, کپڑا worn out ہو جاتا ہے. اور ایمان کے کم ہونے کی بہت سی ریزنز ہیں, آج وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. واٹ آر سم آف دا ریزن کہ انسان کا ایمان اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں افیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی, اس کو ریمائنڈرز ہی افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ریالٹی کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا, اور وہ لیزینس اور پروکریسٹینیشن کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, بس وہ اپنے گرد ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہے اور اس سرکل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا کہ بس میں نے اس سرکل سے نہیں نکلنا. واٹس دا ریزن؟ لیٹس ڈسکس سم آف دا سائنس. سو سائنس آف ویک ایمان. سب سے پہلے ہم ویک ایمان کے سائنس ڈسکس کرتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کو. نمبر 1, کمٹنگ سینس اینڈ ناٹ فیلنگ اینی گلٹ. دس از ون آف دا سائنس آف ویک فیتھ, ویک ایمان, کہ ہم گناہ کریں اور گناہوں کو کچھ نہ سمجھیں. جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ verily the believer views his sins as if he were sitting under a mountain fearing it will fall upon him. بلیور, ایمان والا, چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے, اور وہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے, میں اس کے ملبے تلے نہ دب جاؤں. یعنی اس کا ہارٹ کنسٹرکٹڈ فیل کرتا ہے چھوٹے سے گناہ پہ. اور منافق, the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose. منافق گناہوں کو, بڑے گناہوں کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھی اور اس کو یوں جھٹک کے اڑا دیتا, یعنی doesn't care. گناہ ہے, what گناہ, what sin. تو یہ ہے one of the signs of weak ایمان کہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا, گناہوں پہ نادم نہ ہونا, گناہوں پہ اکڑ جانا کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں, بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں, اور پھنے خاں بننا, اور اپنے آپ کو سٹڈ ثابت کرنا کہ میں نے آج یہ کیا تھا. So that is one of the signs of weak faith. Then number 2, having mood swings. بہت سے لوگ کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے اچانک غصہ چڑھ گیا, اچانک سیڈ ہو گئے, ایک دم الیٹڈ تھے, ایک دم سیڈ ہو گئے, ایک دم ہالونیس. موڈ سوئنگز آج کل بہت کامن ہے بائی دا وے, اور بائی پولر مینیا ڈس آرڈر اسی کا نام ہے. بائی پولر مینیا ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سپر ڈپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اچانک ٹھپ کر کے گرتے ہیں اور بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں, اور ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کا تعلق خیر سٹریس کے ساتھ ہے, وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے بائی پولر مینیا ڈس آرڈر کا. بٹ having mood swings is a very serious issue these days. People have a lot of mood swings, especially teenagers. اچانک غصے ہو جائیں گے, اچانک چیخنا شروع کر دیں گے, اچانک پیرنٹس کو جو ہے وہ ہاسٹائل ہو جائیں گے, پیرنٹس کے ساتھ دشمن سمجھنا شروع, پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے.
सो मूड स्विंग्स का ताल्लुक, लेट मी टेल यू, कंफर्म बात है मेरी रिसर्च के मुताबिक, बल्कि हमें अल्लाह रसूल बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक रूह के साथ है, सोल के साथ है, कल्ब के साथ है। अगर एक इंसान कंटेंटेड है अपने कल्ब, उसका कल्ब कंटेंटमेंट में है, गनी कर दिया अल्लाह ने उसका कल्ब, तो आप देखेंगे उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो स्ट्रेस किसी को नहीं आ सकता ना। हर तरफ से उनको लोग अपोज कर रहे थे, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया, सोसाइटी में कितने अपोजिशन वाले हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, साजिशें हो रही हैं, टॉन्टिंग हो रही है। कोई बंदा ये क्लेम तो नहीं कर सकता ना मुझे उनसे ज़्यादा स्ट्रेस है। जॉब भी उनकी कितनी हेक्टिक थी, हम ये क्लेम नहीं कर सकते हमारी जॉब उनसे हेक्टिक है, येट उनको मूड स्विंग्स नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घर आके नहीं चिल्लाए, कभी बच्चों पे गुस्सा नहीं निकाला, कभी वाइफ पे गुस्सा नहीं निकाला, या कभी जो है वो किसी नेबर पे गुस्सा नहीं निकाला, किसी दोस्त पे गुस्सा नहीं निकाला। उनका स्टेबल एक जो है वो मूड होता है। स्टेबल मूड रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये काम असल में हमें सुन्ना से फॉलो करना चाहिए कि वाई सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड कैसे स्टेबल रहता था। चाहे वो गम में भी होते थे, लेकिन वो गम कहाँ पर जो है वो जाकर निकालते थे, तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के सामने। दैट्स व्हाई ही वाज स्टेबल। वो लोगों को नहीं बताते थे। हमारी कोशिश होती लोगों को गुस्सा शो करें, लोगों को जो है ना वो इस तरह बन के दिखाएं कि आज हमारा मूड नहीं खराब, आज हमसे बच जाओ। ये क्या ईमान हुआ? ईमान तो ये है कि आप अपनी चीज़ों को बर्दाश्त करें, बियर करें, शेयर ज़रूर करें, चाहने वालों से शेयर करें और अल्लाह से भी शेयर करें, लेकिन कोशिश करें अपने मूड स्विंग्स को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो जब इंसान का ईमान थोड़ा सा शेक होता है, वीक होता है, तो मूड स्विंग्स डेफिनेट एक बात है। तो इसलिए वी हैव टू डिस्कस के इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। नंबर 3, साइन। अभी हम सिर्फ साइंस डिस्कस करें, पहले डायग्नोसिस सुन लें। लेट्स डायग्नोज द प्रॉब्लम और फिर वील कम टू सॉल्यूशंस। बीइंग अनएबल टू डील विद कैलेमिटीज, मुश्किलात का मुकाबला ना कर पाना, मुश्किलात से घबरा जाना और मुश्किलात में अल्लाह को ब्लेम करने लग जाना, ये भी वीकनेस ऑफ ईमान, साइन है कि आपका ईमान वीक है, अल्लाह ताला पर आपका तवक्कल नहीं है। नंबर 4, लाइकिंग टू आर्ग्यू एंड स्पीक अ लॉट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ वीक फेथ। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और ज़रूरत से ज़्यादा आर्ग्यू करना, झगड़ा करना, डिफर करना लोगों से, बहस करना, एक्चुअली बहस करना। सूरह अल-कहफ चैप्टर 18 वर्स 54, अल्लाह कहते हैं वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरआनी लिन्नासी मिन कुल्ली मसल व कानल इंसानु अक्सरा शैइन जदल। लुक एट दिस वर्स, इसमें डेप्थ आप चेक करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कुरान के थ्रू इंसान को हर एग्जाम्पल दे दिया। वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरआनी लिन्नासी मिन कुल्ली मसल, हमने इंसान को हर मिसाल दे दी है कुरान के थ्रू, बट वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, इंसान बहुत झगड़ालू, आर्ग्यू करता है, क्वेश्चन करता है, मानता नहीं है बात को, या निगलेक्ट कर देता है, हीडलेस हो जाता है। कुरान में क्या किस चीज़ की कमी, आप मुझे खुद बताएं। हलाल व हराम डिफाइंड है, आपका पर्पस डिफाइंड है, अल्लाह आपसे क्या चाहते हैं वो डिफाइंड है, अल्लाह ताला आपसे किस तरह के अमाल चाहते हैं वो डिफाइंड है। इसके बावजूद इंसान बहस करता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इसका ये मतलब नहीं है, इसका वो मतलब है। सो दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ ट्रस्ट मी वीक फेथ। स्कॉलर्स यूज्ड टू डिसलाइक आर्ग्यूइंग। स्कॉलर्स आर्ग्यू नहीं करते थे, अमल करते थे। अमल हमारी जनरेशन का मसला ही है। चाय के ढाबे पे बैठ के गवर्नमेंट को गालियां दे लो, या जो है वो चाय वाले के बिजनेस को एनालाइज कर लो कि ये इतना ग्रो कैसे हुआ है, इसकी सैलरी कितनी है, आपस में एक दूसरे की सैलरीज डिस्कस कर लो, लेकिन अमल ज़ीरो। वापस आके वही गेमें खेलनी है और मूवीज़ देखनी और सो जाना है। तो व्हाट इज़ दिस? मतलब बातें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अमल जो है वो ज़ीरो है। तो दिस इज साइन ऑफ अ वीक फेथ कि आपका अमल, आपका एक्शन ज़ीरो है, एंड यू आर जस्ट आर्ग्यूइंग, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्कमस्टांसेस, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसलिए ईमान वाले एक्शन लेते हैं, वो बातें नहीं करते, वो कर देते हैं। जो उन्होंने करना है वो उसी वक्त एक्शन ले लेते हैं। और फिर एक और मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मुनाफिक के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जिसमें ईमान लैक करता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever has the following 4 characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following 4 will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives up. मुनाफिक की 4 निशानियां।
whenever he is interested he betrays, जब भी अमानत दी जाए उसमें खयानत करता है। अब ये चीज़ देख लें कैसे आज अप्लाई होगी। जब आपको कोई बंदा चीज़ रखवाए ना तो कोई बात करे और कहे आगे किसी को बतानी नहीं है, तो उसमें खयानत ये है कि आप फ़ौरन बता दें, आप पेट में ना रख सकें, आप सबको बता दें। स्पेशली मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ये चीज़ बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कमरे तक बात रहनी चाहिए। दो लोग हैं, उन्होंने आपस में बातें की या किसी फ्रेंड ने आपको कहा बात आगे ना बताना। सेकेंडली देखें, जब आपको कोई चीज़ हिफाजत के लिए दे रहा है, उसने जिम्मेदारी से आपको दी है, तो उसको अच्छे से रिटर्न करें। हम उसको ख़राब करके रिटर्न करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको सही जो है वो गलत इस्तेमाल करके रिटर्न करें, तो दिस इज़ बिट्रेयल। नंबर 2, वेन एवर ही स्पीक्स ही टेल्स अ लाई। अब ये देख लें हमारी जनरेशन में कितना कॉमन है। लिटरली हमारे टीनेजर्स और जो यूथ है वो तो झूठ सीख रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू भी सीख रहे हैं, जो कंपनी है उसके थ्रू भी सीख रहे हैं। तो जब बोलना, झूठ बोलना, ये मुनाफिकत की निशानी है। Whenever he makes a covenant, he proves treacherous. जब वादा करे वादा खिलाफी करे। ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। अल्लाह की कसमें खाते हैं, हम कुरान की कसमें खाते हैं। पहली बात, कुरान की कसम जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के अलावा जिसने किसी और की माँ की कसम खाई, कुरान की कसम खाई, उसने शिर्क किया। तिरमिज़ी की हदीस गलत है, साबित ही नहीं है। अल्लाह की कसम काफ़ी होती है, कुरान की भी कसम जो है वो गलत है। तो कसमें हम बड़ी बड़ी खाते हैं, लेकिन उन कसमों को हम तोड़ते भी हैं। तो जब भी प्रॉमिस करे किसी से, ट्रेचरस प्रूव करे, प्रॉमिस को तोड़े। एंड नंबर 4, whenever he quarrels he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner. आर्ग्यू करे, जब क्वारल हो, उसका कहीं झगड़ा हो जाए तो गाली गलोच करे, एग्रेशन शो करे बहुत ज्यादा और इंसल्टिंग बिहेवियर शो करे। ये भी देख लें कितना ज्यादा कॉमन है कि हम समझते हैं कि किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, झगड़ा हो गया, तो अगले की अब इंसल्ट करनी है, अब अगले को गालियां देनी है। जब तक गालियां नहीं देंगे मजा नहीं आएगा। तो ये मुनाफिक की निशानी है। मोमिन खामोशी इख्तियार करता है, उसे बहुत भी गुस्सा चढ़े तो बस वो उस महफिल से चला जाता है, क्योंकि गुस्सा चढ़ना नेचुरल है। लेकिन हर बंदे का एक ज़र्फ होता है। कम ज़र्फ आदमी के मुंह लगेंगे तो आपको भी ज़र्फ कम करना पड़ेगा। कम ज़र्फ आदमी गाली गलोच भी करेगा, आपको बुरा भला भी कहेगा, ताने भी देगा, सब कुछ करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं आप भी कम ज़र्फ बन जाए। आप बस चुप करके वहां से उठ जाएं, उसको कहें कि बस भाई अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, हम में स्टेमिना नहीं है। तो साबित ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा बहस करना, ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ। एंड इन टुडेज एज बी वेरी केयरफुल। सोशल मीडिया पे एवरीवन लव्स टू गिव ओपिनियन। फेसबुक पे हर बंदा जो है वो इकोनॉमिस्ट बना हुआ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट बना हुआ है, रिलीजियस स्कॉलर बना हुआ है। देख कर बोलें, परख कर बोलें। अगर नहीं पता मत बोलें। अगर किसी इशू का नहीं पता, इट्स बेटर टू बी साइलेंट रादर देन स्पीकिंग ऑन द इशू, because speaking on something which you don't have any knowledge of is one of the signs of hypocrisy. तो 4 साइंस हमने आइडेंटिफाई किए। नंबर 5, becoming engrossed and very involved in दुनिया। when you are all about दुनिया दुनिया दुनिया, when you are a shopaholic, कि बस शॉपिंग की आदत आपको पड़ गई है, चस पड़ गई है, दुनिया की चस पड़ गई है। You are all about brands, you are all about cars, you are all about iPhone 12, you are all about Note and Samsung and stuff like that, and gadgets and iPad and guitar and music band। और आजकल क्या चल रहा है, टीवी सीरीज ये आई है आजकल। फेसबुक पे वो एक मैं चीज़ देख रहा हूँ, कुछ लोग शेयर कर रहे थे मेरी फ्रेंड लिस्ट में, वो आते ही रहते हैं ना इस तरह की चीज़ें कि प्ले दिस गेम व्हेन यू विल डाई, आपकी डेथ कब होगी। तो मैं देख रहा था कि वो उसमें लिखा हुआ है जी कि डेथ की वो डेट बताते हैं और लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ बताते हैं। तो वो इतनी अजीब बात थी कि एक बंदे ने शेयर किया हुआ, तो उसमें लिखा हुआ है कि हिज लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ वुड बी कि हैव यू वॉच्ड एपिसोड ऑफ दिस टीवी सीरीज। वो टीवी सीरीज का नाम मैं भूल गया हूँ। यानी वो अपनी तरफ से फोरकास्ट कर रहे हैं वो ऐप। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जब हम इतना एनग्रोस हो जाएं दुनियादारी में कि हमें फिक्र ही कोई ना हो आखिरत की। अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, मैन यूनाइटेड का मैच है या फुटबॉल लीग्स चल रही हैं, देख लें। लेकिन जाहिर है जब अजान हो तो फिर उसके आगे वो मैटर नहीं करती। प्रायोरिटी शुड बी सलाह। यही तो टेस्ट है। अगर आप तब भी वो देखते रहे हैं, तब भी आप नहीं उठे हैं, तो फिर दैट मीन्स यू हैव फेल्ड इन द टेस्ट। दैट मीन्स यू आर एनग्रोस्ड एंड वेरी इन्वॉल्व विद दुनिया, एंड दुनिया विल हर्ट यू। दिस इज वेरी क्लियर। अगर आप ये समझते हैं कि चीज़ें करके आपको राहत मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, तो इट्स रॉन्ग।
whoever chased the dunya, he got hurt, he or she got hurt. پکی بات. whoever ignored Allah while pleasing the people, وہ بندہ hurt ہوا. میں کل ہی ایک سٹیٹس سیٹ کیا تھا کہ اگر جتنا ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا، ان کی سالگرہیں مناتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ان کو سرپرائز پارٹیز دینے کے لیے پتہ نہیں ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اس کا 10% بھی اللہ کے لیے کیا ہوتا تو زندگی میں سکینت ہوتی. لوگوں کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کر دیتے، اور ہماری یوتھ ویسے ہی پتہ نہیں دماغ خراب ہوا ہے، سوری ٹو یوز دس ورڈ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ساری پاکٹ منی، ماں باپ کی سارا پیسہ جو ہے لگا دیتے، اینڈ میں ملتا کچھ بھی نہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں. بہرحال امیچورٹی ہے، اللہ ہدایت دے. ہمارا کام ہے بتانا، گائیڈ کرنا. تو ڈوئنگ تھنگس فار دنیا اینڈ نگلیکٹنگ واٹ ایکچولی میٹرس، اللہ کو نگلیکٹ کرنا، صلاح کو نگلیکٹ کرنا، ان چیزوں کو نگلیکٹ کرنا، اور اینڈ میں ملا کیا؟ دکھ، کچھ بھی نہیں. سو دیٹ از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. اچھا، دنیا کے بارے میں کچھ حدیث آپ کو سنا دوں، ویری امپورٹنٹ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2858. The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again, then compare the water that remains on his finger to the water that remains in the ocean. دنیا کی لائف compared to the hereafter is like a drop in the ocean. اب ایک بندہ ڈراپ کو ہی فوقیت دے جا رہا ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کر کراچی تک ٹرین پر جانا. اب کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 21 گھنٹے کا سفر ہے، 22 گھنٹے کا سفر ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ یار آپ ٹریولر ہی بن کے رہیں. جب آپ کراچی پہنچیں گے آپ کا گھر تیار ہوگا. اگر آپ ڈیورنگ دا سفر بندے کے پتر رہے تو وہاں جا کے آپ کو ایک بہترین گھر ملے گا، اور کراچی میں رہنا ہے آپ نے جا کے. کراچی میں آپ نے بہت سال رہنا ہے، ٹرین کا سفر 21 گھنٹے کا. اب اس بات کو ہم اگنور کر دیں، اس انسٹرکشن کو، اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ سونے کا گھر بنا لیں جائے، اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ بزنس کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ 21 گھنٹے بزنس کرنا ہے، میں نے 21 گھنٹے میں نے سونے کے گھر میں رہنا ہے، کراچی پہنچیں گے تو دیکھی جائے گی. تو دس از فولشنس. اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں تم چند گھنٹے کے لیے ہو، مطلب اللہ کے لیے تو یہ چند آورز ہی ہے نا دنیا کی لائف. وہاں پہنچ کر تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہاں گھر نہیں بنا سکتے یا انجوائے نہیں کر سکتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیمپرری جگہ ہے. اگر یہیں پہ لگے رہیں گے اور ہیئر آفٹر اگنورڈ ہے تو پھر this is called foolishness. Then there is this hadith of Ibn Majah. It was narrated that Sahal ibn Sa'd said, we were with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. When we saw dead sheep lifting its leg because of bloating, he said, don't you think this is worthless to its owner? By the one in whose hand is my soul, this world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its owner. صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مرا ہوا شیپ اس کو کوئی خریدے گا؟ یہ کوئی اپنے آنر کے لیے کوئی ورتھ رکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے اس ورلڈ کی شیپ سے بھی زیادہ اوقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی نہ دیتا. یعنی اللہ کے لیے کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس دنیا کی، بیکاز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا ٹیمپرری ہے. اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو دا ورلڈ، ٹو دی ہیئر آفٹر. If this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop of drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اوقات مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ ڈسبلیور کو کچھ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ ایگوئسٹک تو نہیں ہے نا. جو اللہ کو ریجیکٹ کرتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ڈزنٹ میٹر، دس ورلڈ از نتھنگ ٹو اللہ. لیکن ہیئر آفٹر میں شیئر بلیورز کا. پھر ابو عباس سہل ابن سعد الساعدی said, a man came to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, Messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. اے اللہ کے نبی ایسا ایکشن، ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، لوگ بھی خوش ہو جائیں. بڑا زبردست کویسچن ہے، بڑا زبردست فارمولا ہے. صحابہ بڑے اچھے سوال پوچھا کرتے تھے. He said, do with little of this world and Allah will love you. اس دنیا پہ اتنی توجہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. And do with little of what belongs to other people and people will love you. اور لوگوں کے حالات سے، لوگوں کی نعمتوں پہ اتنی نظر نہ رکھو، لوگوں سے اتنی سپائنگ نہ کرو، کویسچننگ نہ کرو. People will love you. اور یہ پکی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ you are unconcerned about what others have,
تو دیٹ پرسن بیکمز یور فرینڈ, گڈ فرینڈ, بیسٹ فرینڈ. آپ کہتے ہیں سنسیئر آدمی, یہ کسی اور ریزن کی وجہ سے میرے ساتھ ہے. بٹ دوز فرینڈس جو مفتے ہیں, جو آپ کے ساتھ آتے اس لیے پیسہ ہے آپ کے پاس, پیسے کے لیے جو ہے دوستی کر لی, آپ کے پاس گاڑی ہے گاڑی کے لیے دوستی کر لی, یا سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کے لیے دوستی کر لی, شیشے کے لیے دوستی کر لی, تو پھر ایسے بندے سے آپ زیادہ دیر دوستی نہیں رکھیں گے. آپ ٹریک آؤٹ کر لیں گے کہ نہیں, اس سے دوستی اتنی نہیں رکھنی. تو یہ فارمولا بڑا ہی کمال کا ہے کہ دنیا پر اتنی توجہ نہ دو, اللہ تمہیں محبت کرے گا. دنیا پہ توجہ دینے سے مراد اگین کلیئر کرنا اس لیے ضروری کیونکہ بہت سے لوگ آن لائن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, دنیا سے محبت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمائیں نہ, آپ یہاں پر حلال انجوائمنٹ نہ کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشنوں کو اتنا سر پہ مت چڑھائیں, دنیا کے معاملات کو اتنا سیریس مت لیں. دنیا کے سٹریسز, لوگ کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا اور سمجھتے ہیں لائف از اوور. یہ کوئی ٹینشن لینے والی بات ہے؟ MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, بھائی اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کا رزق آئے گا, کوئی اور ڈگری کر لیں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اللہ کا پلان پرفیکٹ ہے. سو دنیا کے معاملات پہ اگر جتنی ہمیں ٹینشن ہے, کاش اتنی ہی ٹینشن آخرت کے معاملات پہ ہوتی تو معاملہ بڑا مختلف ہوتا. سو دیز آر دا 5 reasons. اچھا, نمبر 6, becoming engrossed and obsessive about oneself is also sign of weak faith. When you're all about me and me, کہ مجھے مل جائے, میں یہ کر لوں, میری بات ہونی چاہیے, اور سیلفی کلچر, تو آپ کو پتا ہے نارسسزم ایک ڈس آرڈر ہے. اینڈ سائیکالوجسٹ آر ڈکلیئرنگ دس ایز اے ڈیزیز. اس سیلفی کا جو کلچر ہے, بات بات پہ سیلفی لینا, کھانا کھانے گئے سیلفی لینا, ایک ہے کبھی کبھی لے لی, چلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کھانا کھانے سیلفی لے لی, کہیں گئے ہیں سیلفی لے لی, ٹریول کر رہے ہیں سیلفی لے لی, چلے لے کر رکھ لی, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن نہیں, انسٹا پہ لگانی ہے, فیس بک پہ لگانی, سب کو شو کرنا ہے, ویڈیو بنا کے شو کرنا ہے. اس سے ڈوپامین کس لیول پہ بڑھتا ہے میں آپ کو کبھی سمجھاؤں گا, پھر انسان بچ جائے گا. ڈوپامین میسو لیول پہ ریلیز ہوتا ہے جب بندہ اپنی تعریفیں سنتا ہے, اپریسیشن ہوتی ہے جب بندے کی. تو دس از سائن آف ویک فیتھ. جو زیادہ فیتھ والے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے, مشہور ہونا انہیں کوئی پسند نہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ابھی سبسکرائبرز کی یا لائکس کی, بس جو ٹھیک ہے جیسے کام چلتا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, باقی عزت دینے والا اللہ تعالیٰ, یہ سوچ ہونی چاہیے. سو people who have weak faith, they will try to gain respect, they will try to get famous, اور اس میں پھر ذلت بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ کوشچن کرتے ہیں I want to be an actor, I want to be a singer. ابھی ریسنٹلی ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا میسیج آیا ہوا تھا, ان کے بڑے بھائی نے کہا ان سے بات کریں, ان کو تھوڑا کاؤنسل کریں. He wanted to be a singer, اور ان کا جو فیوریٹ ہے عاطف اسلم تھے, تو وہ پتہ نہیں کہاں سے انہیں پتہ لگا. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ بھی پہلے میڈیا میں تھے, تو میری عاطف اسلم سے ملاقات کرا دیں. تو میں نے کہا اگر میں ہوتا بھی تب بھی نہ کراتا, لیکن میں نہیں ہوں میڈیا میں. تو میں نے پھر اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی, وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے سنگر. تو اس نے کہا میں بہت اچھا گاتا ہوں, میرے اندر ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کو ابھارنا چاہیے. میں نے کہا چلو اچھا گانا, اور اگر تم صحیح گاتے ہو, اچھے لیرکس گاتے ہو, وہ ایک الگ بات ہے, اچھا گانا, لیکن جس انڈسٹری میں تم جانا چاہ رہے ہو اس انڈسٹری کو تم جانتے ہو, وہاں پر کس طرح اوپر آنا پڑتا ہے. کبھی سیلیبریٹیز سے تم ملے ہو, ہاؤ مچ دے سیکریفائس ان دا نیگیٹو سینس. لٹرلی سب سے پہلے تمہیں اپنی حیا سیکریفائس کرنی پڑے گی, تمہیں لٹرلی اپنی آخرت کو سیل کرنا پڑے گا, بیکاز یو ہیو ٹو گو ٹو دا پارٹیز میں نہیں جاؤ گے, مشہور کیسے ہوگے, اوپر کیسے آؤ گے, اور پھر پارٹیز میں جاتے ہوئے جب بغل میں جو ہے وہ گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو پھر کیسے تم ریکگنائز ہوگے. پھر تمہیں کتنی فضول خرچیاں کرنی پڑیں گی, کتنے تمہیں فوٹوگرافرز ہائر کرنے پڑیں گے, پھر تمہارا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ایسے لوگوں سے ہوگا جو تمہیں گرانے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی تو سیلیبریٹیز اتنے سٹریس میں نہیں ہوتے نا, دے آر ان اے میس ایکچولی. سو پیپل وانٹ ٹو بیکم فیمس بٹ دے ڈونٹ نو دا پرائس آف فیم. سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں لیکن سیلیبریٹی بننے کی پرائس انہیں نہیں پتہ ہے. میرلن مونرے ایسی خودکشی نہیں کی اس نے ایک لیٹر لکھا تھا سوسائڈ کرنے سے پہلے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. دا پرائس آف بیکمنگ اے سیلیبریٹی از ناٹ ویری لائٹ, اٹس ویری ہیوی پرائس. تو یہ ہماری یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ جس انڈسٹری کا وہ حصہ بننا چاہ رہے ہیں وہ انڈسٹری بہت ڈینجرس ہے, خطرناک وے آف لائف ہے. سو 6 reasons. نمبر 7, فیلنگ ٹو لیزی ٹو ڈو گڈ ڈیڈس, اور یہ پکچر سیلف ایکسپلینیٹری ہے.
کہ جب آپ کے اچھے اعمال کرنے کا دل ہی نہ کرے, آپ لیزینس فیل کریں, اذان ہو گئی ہے, آپ کو پتہ ہے نماز ہے, لیکن آپ اٹھ جائیں, بٹ بالکل جب وہ مولوی صاحب سلام پھیرنے لگے تب آپ مسجد میں قدم ڈال رہے, یا جان بوجھ کے پلان بنا کے کہ یہ عشاء کی پہلی 2 رکعتیں گزرنے دو, ذرا لمبی ہوتی ہیں, آخری 2 جوائن کر لوں گا, تلاوت ہو جائے, آخری 2 میں انٹر ہو جاؤں گا. سو دس از لیزینس. نماز تو ہو جائے گی بٹ obviously اس نماز کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. اینڈ دین feeling lazy to do good deeds. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ لیکچر ہو رہا ہے, ایک جگہ اچھی چیز ہو رہی ہے, بٹ یو فیل لیزی. بٹ جیسے آپ کو پتہ لگے ایک جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے, ایک جگہ جو ہے فٹ بال میچ ہو رہا ہے, تو آپ وہاں پہنچ جائیں. دس از سائن آف ویک فیتھ, اور اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ویل بی ڈسکسنگ. نمبر 8 اینڈ ویری امپورٹنٹ, ڈسلائکنگ دا سنہ. When you love everything but sunnah, it is sign of weak faith. And literally people dislike the sunnah. They claim کہ I love رسول اللہ but they dislike the sunnah. کتنا آپ کہہ لیں کہ متضاد رویہ ہے کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, بٹ جب سنہ کی بات آتی ہے تو they dislike it. For example, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ غصے کو برداشت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے کوشش کرو اس کے ساتھ احسان کرو, اس کے ساتھ کائنڈنس شو کرو. لیکن جب یہ مثالیں ہم دیتے ہیں نا لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کل کے بچے ہیں, ان کو کیا پتا, پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے, یہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں سننا کی اور امپریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں. اصل میں دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. اصل میں دنیا بہت بری ہے, بہت گندی ہے, لوگ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں, آپ کو بھی تھوڑا 2 نمبر بننا پڑتا ہے. اب یہ بات وہ بڑی کیئرلیسلی کر دیتے ہیں کہ آپ کو بھی 2 نمبر تھوڑا بننا پڑتا ہے, لیکن اس بات کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ آئی ڈسلائک دا سنہ ہے کہ نہیں ہے. یہی کہہ رہا ہے نا وہ انڈائریکٹلی کہ آئی ڈسلائک دا سنہ. سنہ از ناٹ پریکٹیکل, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی. تو سنہ سے نفرت کرنا, سنہ کو ڈسلائک کرنا, سنہ ویز کو ڈسلائک کرنا, ان کا مذاق اڑانا, ان لوگ کا مذاق اڑانا جو سنہ پر عمل کر رہے ہیں, These are some of the signs of hypocrisy and some of the signs کہ آپ میں ایمان کی بہت کمزوری ہے اور ایمان ریوائیو ہونے والا ہے. تو یہ ہم نے 8 سائنس پڑھے ویک فیتھ کے. This was a diagnosis کہ ہم ڈائگنوز کریں کہ ویک فیتھ ہوتی کیا ہے. اب فیتھ پر میں ایک بڑی زبردست حدیث سنن ابن ماجہ کی آپ کو سناتا ہوں. Be devout and you will be the most pious of people. مخلص ہو جاؤ, تم نیک بن جاؤ. اس ایک حدیث میں پورا سمندر ہے. جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیں, شاید یہ ہے محاورہ. کیسے مخلص بننے سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ اپنے آپ سے مخلص ہے وہ گناہ نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے یہ فرسٹریشن کی طرف لے جاتی ہے چیز, اسے پتہ ہے کہ میں دیکھ تو سکتا ہوں لیکن دیکھوں گا تو میرا ہی نقصان ہے. وہ اپنے آپ سے مخلص ہے. اسے پتہ ہے میں کسی کے ساتھ برا کروں گا میرے ساتھ برا ہوگا. یہ ہوتا ہے مخلص ہونا. پھر وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے. جیسے وہ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, جیسے وہ کسی چاہنے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس طرح وہ اللہ کو بٹرے نہیں کر سکتا. وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے یہ بٹریل ہے اللہ کے ساتھ. Why should I betray my Lord? Why should I betray رسول اللہ? میں قیامت والے دن کیا چہرہ دکھاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اخلاص ہے. تو مخلص ہو جاؤ, تم نیک ہو جاؤ. اپنے اندر اخلاص لائیں اللہ رسول کے حوالے سے. اور سب سے بڑی بات, اپنے ساتھ مخلص ہو جائے. جو بندہ اپنے ساتھ مخلص ہے وہ نیک بن جائے گا. بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ گریٹفل آف پیپل. کنٹینٹ شو کرو, کنٹینٹنس شو کرو, کنٹینٹمنٹ شو کرو, خوشی شو کرو چیزوں کے اوپر. ضرورت سے زیادہ شکایت نہ کرو. تھوڑی بہت چلو چلتی ہے, حالات ایسے ہیں, لیکن ضرورت سے زیادہ انگریٹفل ہوں گے, ہر چیز پہ شکایت کریں گے, ہر چیز کو ریجیکٹ کریں گے, تو دس از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. تو بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ گریٹفل آف پیپل. شکر گزار بندے بن جاؤ. لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف اینڈ یو ول بی اے بلیور. جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو, بلیور بن جاؤ. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ہم چیریٹی کرتے ہیں لیکن ہم پتہ ہے کون سی چیز چیریٹی کرتے ہیں جو بوسیدہ ہو چکی, جو یوز میں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اب اس کو چیریٹی کر. تو یہ تو وہ بات نہ ہوئی کہ love for others what you love for yourself. Similarly, when you wish that no one bullies you, why will you bully others? When you wish no one hurts you, why will you hurt others? تو ایمان والا وہی چاہتا ہے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے.
Behave well with your neighbors and you will be a Muslim. अपने नेबर्स के साथ अच्छे हो जाओ, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचाओ, और तकलीफ पहुंचाने की बहुत सी मुराद है. अक्सर मोहल्लों में, बहरिया में तो चले ऐसा नहीं होता है, मैं मोहल्लों में भी रहा हूँ, अक्सर मोहल्लों में ऐसा होता है कि लोग कूड़ा उसके आगे फेंक देते हैं. लिटरली गेट के आगे तो नहीं, लेकिन उसके करीब कूड़ा फेंक देते हैं, मलबा फेंक देते हैं, अपनी गाड़ी उनके आगे लगा देते हैं, क्यारी में या गेट के आगे लगा देते हैं. इससे तकलीफ होती है अगले को. तो इसलिए नेबर्स के साथ अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है. लाफ लेस, ये यूथ के लिए पर्टिकुलरली, लाफ लेस फॉर टू मच लाफ्टर विल डेडन दी हार्ट. कम हंसो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता. ये है सबसे बड़ा इशू हमारी यूथ का. ऑल द टाइम वॉचिंग मीम्स. फेसबुक पे 90% पेजेस मीम्स के ज्वाइन किए हुए, मीम्स की ऐप्स चल रही हैं, और वो फजूल किस्म के लोग यूट्यूब पे जो वीलॉग्स बना रहे हैं. अब मैं नाम क्या लूँ, नसरीन और पता नहीं क्या क्या, मतलब हर वक्त यूथ को शुगल मेले में लगाया हुआ, हर वक्त हंसाने में लगाया हुआ. तो कहाँ यूथ ने इम्प्रेस होना हदीस से और कुरान से, जब उनका उठना बैठना, उनका देखना सुनना ही हर वक्त मीम्स है, हर वक्त इन लोग को सुनना है. तो फिर जाहिर है कि द हार्ट विल बी डेफिनेटली डेड. दैट्स वाई यू नो दे आर सर्चिंग फॉर एंटरटेनमेंट इन एवरीथिंग. हर चीज़ में शुगल होना चाहिए. जब तक शुगल नहीं है मज़ा नहीं आता. तो दीन में शुगल नहीं है. अगर आप कुरान में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो कुरान में एंटरटेनमेंट नहीं है. कुरान में तो बशारत है और कुरान ने डराया है. तो हमारी यूथ का अनफॉर्चुनेटली मिजाज ही ऐसा बन रहा है कि नहीं, शुगल होना चाहिए हर चीज़ में. सो प्लीज़ बी वेयर. यू कैन हैव फन, यू कैन वॉच मीम्स, देयर आर सम गुड मीम्स. बंदा इंजॉय करता है उन मीम्स को. हमारा यूथ क्लब का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, हम बहुत मीम्स शेयर करते हैं. जो भाई सामने बैठे जो रिकॉर्ड करें इस वक्त, उन्हें पता है. तो हम भी इंजॉय करते हैं. वी मेक मीम्स ऑन ईच अदर, हम माइंड नहीं करते. बट जाहिर है कि वहाँ पर रिमाइंडर्स भी शेयर होते हैं. यू नो, नॉट ओनली मीम्स, वी ऑल्सो रिमाइंड ईच अदर. सो देयर शुड बी अ बैलेंस. दिस इज सुनन इब्ने माजा. और देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा मजाक दुश्मनी को खींच लाता. इट ब्रिंग्स एनमिटी. दोस्त मजाक करते हैं, लेकिन मजाक एक हद तक होता है. ज़्यादातर लड़ाइयाँ मैं आपको बताऊँ, टीनेज में जो मेरी भी हुई थी, वो मजाक की वजह से हुई. एक दोस्त मजाक करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मजाक करता था, इंसल्ट करने लग गया महफिल में. जैसे जुगतों का कल्चर बहुत आम है हमारे यहाँ, तो मजाक की एक हद होती है, उसके बाद फिर लड़ाई होती है. इसलिए वी हैव टू लर्न दिस कि मजाक एक हद तक है. फिर एक हदीस है, अमार बिन यासिर, may Allah be pleased with him, he said, whoever has 3 qualities will have completed the faith. जिसमें ये 3 क्वालिटीज हैं उसका ईमान कामिल है. नंबर 1, फेयरनेस फ्रॉम योरसेल्फ टू अदर्स. दूसरों के साथ जस्टिस, फेयर होना. और ये बहुत मुश्किल काम है, यकीन करें बहुत मुश्किल काम है. हम हमेशा अपने क्लोज लोगों को फेवर करते हैं और अपने दोस्तों को, चाहे वो गलत है, फेवर करते हैं. जैसे आजकल यूथ के फड्डे नहीं होते, तो वो दोस्त आके कहता है मुझे फलाने ने धमकी लगाई, थ्रेट किया, चलो भाई हॉकियाँ उठाओ और चलो. ये LGS, बीकन, HSN में बड़े फड्डे होते हैं. मैं तो चूँकि पढ़ाता हूँ यूथ को, सो आई नो. अब वो ये कोई नहीं देखता कि यार इसका कसूर ना हो, इसने कोई बगैरती ना की हो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड. सारे ये कहते हैं कि नहीं, दोस्त का फड्डा है तो मैं जाऊँगा. नाउ आई हैव गॉट हिज बैक, आई हैव गॉट यू. और वो सब कुछ हॉकी शॉकी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे दोस्त जो है वो एक नंबर का, अब मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता. तो यू आर सपोर्टिंग योर फ्रेंड इन द रॉन्ग वे. दैट इज नॉट ईमान, दैट इज एक्चुअली हिपोक्रेसी. आपका अगर दोस्त गलत है तो उसकी साइड आप नहीं लेंगे, आप उसे समझाएंगे कि तुम गलत हो. इसी तरह आपकी औलाद गलत है, आप औलाद को समझाएंगे. आप जो है वो किसी और को ब्लेम नहीं कर देंगे. आपकी जिम्मेदारी है तरबियत करना. और ये बहुत होता है जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं और वाइफ जाकर बताती है अपने घर वालों को, तो कितने घर वाले हैं जो वाइफ को एक्चुअली, बेटी को समझाते हैं, ज़्यादातर ब्लेम करते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होगा. एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. जब वाइफ शिकायत करती हैं शौहर के बारे में तो उसे ब्लेम किया जाता है, शौहर को नहीं देखा जाता. दिस इज़ हाउ इट हैपन्स इन आवर कल्चर. तो लुत्फ तो ये है, ईमान तो ये है कि हक की जंग लड़ो, हक के साथ खड़े रहो, चाहे वो तुम्हारी औलाद के खिलाफ है, चाहे वो तुम्हारे दोस्त के खिलाफ है. तो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ फेयर ईमान.
नंबर 2, ऑफरिंग पीस टू द वर्ल्ड, अमन वाले होना, अमन की बातें करना, अमन की जुस्तजू करना और वर्ल्ड को अमन ऑफर करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ फेथ। यानी यू आर अ पीस लवर, यू आर अ पीस मेकर। आप वो नहीं है जो हड्डे हो रहे हो तो तालियां मारने लग जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। आप अमन की कोशिश करते हैं, सुलह की कोशिश करते हैं। नंबर 3, स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। और तीसरी निशानी क्या है, बड़ी ही जबरदस्त निशानी है कि इवन दो तुम्हारे पास पैसे नहीं है फिर भी स्पेंड करना। वो एक स्कॉलर मुझे बता रहे थे कि किसी ने उन्हें कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मुझे बहुत माल दे, मेरी इनकम 5 लाख हो जाए ताकि मैं बहुत सी ज़कात दूं और मैं बहुत सी चैरिटी करूं। तो स्कॉलर ने उनसे पूछा कि आप अभी कितनी करते हैं, बिकॉज चैरिटी इज़ अ हैबिट। अगर अभी हैबिट नहीं है तो तब भी नहीं करेंगे। तो ये दुआ मुझसे आप ना कराएं, क्योंकि अभी सपोज कर लें आपकी तनख्वाह नहीं है, आपकी पॉकेट मनी तो कुछ होगी ना, तो आप उसमें से कितना देते हैं। चले 5,000 पॉकेट मनी है, क्या आप 100 रुपया देते हैं? जब आप 5,000 में से 100 रुपया नहीं दे रहे तो 5 लाख में से आपने क्या देना, तब तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। सो चैरिटी है ही ये कि जब ना हो तब भी मैंने करनी है, कुछ ना कुछ मैंने करनी है। पैसे नहीं है तो चैरिटी ये है कि बस किसी को हंसा ही दो, किसी को स्माइल ले आओ चेहरे पे, ये भी चैरिटी है। बट हेयर इट मीन्स स्पेंडिंग। सो यू नो, स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। और चैरिटी पे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनी इसराइल के बंदे का वाकया सुनाते हैं। ही वाज अ मॉन्क हु वर्शिप्ड अल्लाह फॉर 60 years। 60 साल उस बंदे ने अल्लाह की इबादत की। एंड देन व्हेन ही वाज 60 years ही वाज ल्यूर्ड बाय अ वुमन, सेड्यूस्ड बाय अ वुमन, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। और वो फंस गए, ही स्लिप्ड एंड यू नो ही कमिटेड द सिन। फॉर 6 nights ही कमिटेड द सिन। उसके बाद वो इतना रिग्रेट में आए, इतना परेशान हुए कि ही आस्क्ड अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस कॉन्टिन्यूसली इन अ फार बाय मॉस्क। एक फार बाय मॉस्क में गए और वहां जाकर दिन रात अल्लाह से तौबा की। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। सो द इंसिडेंट गोज लाइक दिस कि एक दिन लोगों ने उन्हें कहा कि यार आप 2-3 दिन से यहाँ मस्जिद में ही बैठे हुए हैं, आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो ये हम आपके लिए कुछ लोफ ऑफ ब्रेड लाए हैं, आप इसको खाइए। लोगों ने देखा ना नेक आदमी है, बस रोता रहता है, अल्लाह ताला से इस्तगफार करता रहता है, तो चलो इसको कुछ खाना देते हैं। जब वो उसके लिए खाना लाए तो उसके इर्द गिर्द कुछ गरीब लोग भी बैठे हुए थे। उसने क्या किया कि लोफ ऑफ ब्रेड को हाफ किया, आधी इधर दी, आधी इधर दी और थोड़ी सी खुद खाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एट दैट पॉइंट अल्लाह सेंड द एंजल ऑफ डेथ, और एंजल ऑफ डेथ ने उसकी रूह कब्ज कर ली एट दैट पॉइंट। फिर जब उसका हिसाब लिया गया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, जब उसके गुड डीड्स को तोला गया, और ये फ्यूचर की बात भी हो सकती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के थ्रू बताते हैं, तो वही में फ्यूचर का जिक्र भी। जब उसके गुड डीड्स को तोला गया तो वो कम थे, और वो 6 nights ऑफ सिन जो उसने सिन में गुजारी थी वो ज्यादा थी। 60 year ऑफ वर्शिप कम था, और 6 nights of sin were heavy because that was a major sin he committed, especially that he was a monk, he was a worshipper of Allah. And then Rasulullah said कि one of the angels placed those loaf of bread on the scales. Angels वो loaf of bread लेकर आए जो उसने लोगों को दिए थे, वो स्केल्स में रखे गुड डीड्स में, और उसके गुड डीड्स इतने हैवी हो गए बैड डीड्स से कि he was forgiven and admitted into the paradise. इससे साबित ये होता है कि सिन आपको पर्सनली हर्ट करता है। जब आप गुनाह करते हैं ना, खुसूसन इस तरह का सिन, वो आपका पर्सनल सिन है। लेकिन जब आप चैरिटी करते हैं वो सोसाइटी को बेनिफिट करता है। दैट इज मोर बिलवेड टू अल्लाह ताला। तो जब उसने फॉरगिवनेस मांगी वो तो उसके अपने लिए थी, लेकिन जब उसने चैरिटी की तो वो लोगों को फायदा पहुंचाई, और अल्लाह इतना खुश हुए कि उस चैरिटी की वजह से अल्लाह ने उसे माफ किया। That's why Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said कि do charity even if half a date, क्योंकि charity removes sins just like water extinguishes fire। तो जब भी हमसे कोई गुनाह हो हमें चैरिटी करनी चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत इबरतनाक वाक़या है, यानी इससे इबरत पकड़नी चाहिए। तीसरी निशानी है स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। फिर एक हदीस में आता है, अब अनस इब्ने मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड The faith of a servant is not upright until his heart is upright। तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो जब तक तुम्हारा हार्ट अपराइट नहीं है, तुम नेकी पर नहीं हो।
جیسے ڈاکٹر اسرار ایک مثال دیا کرتے تھے نا کہ تم نے بہت سے عمرہ کیے ہیں، حج کیے ہیں اور تم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہیں، لیکن اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف نہیں ہوئی تو تم نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو لیکن تم نیک نہیں ہو۔ تو نیکی یہ ہے کہ ایک سافٹ ہارٹ رکھنا، لوگوں کے لیے فیل کرنا۔ اینڈ his heart is not upright until his tongue is upright۔ کتنی زبردست بات ہے، جب تک آپ کی ٹنگ اپرائٹ نہیں ہے آپ کا ہارٹ اپرائٹ نہیں ہے۔ تو ٹنگ اپرائٹ کیسے ہوتی ہے کہ وہ زبان جس سے گالی گلوچ نہ نکلے، سلینگ نہ نکلے، جس سے جو ہے فضول بات نہ نکلے، فضول جوک نہ نکلے، دس از اے سائن کہ اس کا ہارٹ ٹھیک ہے، بیکاز ٹنگ از دا مرر آف دی ہارٹ۔ کچھ لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں نا، وین یو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو دیم وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، دیٹ از سائن آف ویکنیس آف فیتھ۔ ہو سکتا ہے کسی پرابلم سے بھی گزر رہے ہوں، ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ بڑے کڑوے ہو گئے۔ تو ٹنگ کا یوز بہت ضروری ہے۔ A man will not enter paradise if his neighbor is not secure from his evil۔ تو ایک بندہ اگر اس کے ایول سے اس کا نیبر سیکیور نہیں ہے تو وہ انٹر پیراڈائز نہیں ہوگا۔ یہ چیز میں نے ہاسٹل لائف میں بہت دیکھی ہے۔ جب ہم ہاسٹل لائف میں ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ والے روم کے جو لوگ تھے وہ اونچی اونچی گانے لگا لیتے تھے۔ اب ہم گانے تب سننا نہیں پسند کرتے تھے، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے بند کر دو، وہ کچھ شرارتی ہوتے ہیں وہ اور اونچی کرتے تھے، تو پھر انہیں مجبوراً یہ حدیث سنانی پڑتی تھی کہ یہ حدیث پھر سن لیں کہ کل کو آپ کے لیے بہت بڑا وبال بنے گا۔ بہرحال اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں، تو نیبرز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ناؤ لاسٹلی انشاءاللہ لیٹس ڈسکس سم آف دیز تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان۔ ہم نے ابھی یہ چیزیں ڈسکس کی کہ ایمان کا ڈائگنوسس کیا ہے، ویکنیس آف فیتھ کی نشانیاں کیا ہیں۔ ناؤ تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان، دیز آر 4 اکارڈنگ ٹو می، اور بھی بہت ہیں لیکن یہ 4 ٹاپ ہیں۔ بیڈ کمپنی، بیڈ فرینڈ، پیپل وانٹ ٹو آفر صلاح بٹ فرینڈز ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو اس کی بھی نماز چھوٹ جاتی۔ دیر آر مینی پیپل آئی سو جو نمازی تھے، تبلیغی جماعت سے تھے، یونیورسٹیز جوائن کی، نمازیں گئیں، ختم ہو گئی نماز۔ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں گئے، نمازیں گئیں، بیکاز کمپنی ویسی ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، نیک لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اینڈ دین آئی سو in my university time sisters who were in niqab hijab in the first semester, in the 4th semester niqab بھی گیا، حجاب بھی گیا، بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ریزن کمپنی کا اثر۔ okay, so bad company literally destroys iman. Then music and movies, there are some appropriate movies، اچھی موویز ہو سکتی ہیں، but majority of such things especially music۔ ابھی میوزک کے بارے میں آپ کو ابن قیم کے سخت اقوال سناتا ہوں۔ پیپل آسک کہ میوزک کا کیا سٹیٹس ہے اسلام میں۔ میری جو ریسرچ ہے، میرے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں، اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ ایک تو کلیئر کٹ حدیث ہے، دوسرا آئی ایم کمنگ فرام اے بیک گراؤنڈ کہ آئی واز اے ووکلسٹ، ایک لوکل بینڈ ہم نے بنایا تھا، ڈیتھ میٹل، بلیک میٹل، گوتھک، پنک میٹل، نو میٹل، یہ ساری میٹل کی ٹائپس۔ میرے پاس 200 GB کلیکشن 2006-2007 میں ہوتی تھی، جب 200 GB بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ جو لوگ میرے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے۔ یونیورسٹی میں ہم ایک بینڈ بھی بنا رہے تھے، میرا دوست زرار ماشاءاللہ وہ بھی دین کی طرف ہے، وہ گٹارسٹ تھا، اور اسی طرح بیس پلیئر بھی ہمارا ایک تھا، ڈرمر بھی تھا، میٹالکا ہمارا فیوریٹ بینڈ تھا اس دور میں۔ تو آئی ایم کمنگ فرام دیٹ بیک گراؤنڈ کہ میں اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا کہ میں نے میوزک نہیں کبھی سنا ہوا یا میں شروع سے دیندار تھا۔ آئی نو میوزک کا افیکٹ کیا ہے، آئی نو بالی ووڈ سانگس کا افیکٹ کیا ہے، اور وہ آپ کو کس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں۔ لٹرلی وہ آپ کو اس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں، اس ہائٹ پر لے کر جاتے ہیں بالی ووڈ سانگس، کہ وہاں سے آپ اتنے برے گرتے ہیں، جب آپ ریالٹی میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ اتنی ہائٹ سے گرتے ہیں کہ آپ کی سوچ۔ تو کچھ حکمت ہے نا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sincere to us، اللہ is sincere to us، that's why he forbade us۔ and don't even ask me about hip hop and these rap songs۔ so music to me, musical instruments are haram، اور جو lyrics ہیں they are even more dangerous۔ آج کے جو lyrics ہیں they are literally poison، انسان کو اس کے پرپس سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، انسان کو فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں، یوفوریا کی سٹیٹ میں لے کر جاتے ہیں، انسان کو دے ایکٹ لائک اے ڈرگ، آپ کا ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں، ڈوپ سینٹرز کو جا کر ہٹ کرتا ہے میوزک۔ تو یو شوڈ اوائڈ، جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں۔ آئی انڈرسٹینڈ ایک دم چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چلے ایٹ لیسٹ فضول سے تو جان چھڑا لیں نا، فلتی میوزک سے تو نکل آئیں، ہپ ہاپ ریپ سے تو نکل آئیں نا۔
باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کو باقیوں سے بھی نکالے. نمبر 3, مکسنگ اپ تھنگس دیٹ ڈسٹرائے ایمان. مکسنگ اپ سے کیا مراد ہے کہ یو سٹ ان گڈ کمپنی اینڈ دین یو گو اینڈ سٹ ان بیڈ کمپنی. یو آر مکسنگ اپ ٹو تھنگس. آپ اچھے لوگ میں ہی بیٹھ رہے ہیں, دیندار باتیں بھی سن رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان لوگوں میں ہی بیٹھ رہے ہیں جو ایمینم سنتے ہیں. آپ ان میں بھی بیٹھ رہے ہیں جو ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا. بیکاز اے پرسن کین ناٹ ہیو ٹو ہارٹس. یو ہیو ٹو چوز اے پاتھ کہ میں نے بس نیک لوگوں میں بیٹھنا ہے, پھر نیک لوگوں میں ہی بیٹھنا ہے. ادروائز دس ول ڈسٹرائے یور ایمان. اینڈ لاسٹ از envy, حسد. Jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood. حدیث ہے جیسے دیمک اس کو کھا جاتی ہے, لکڑی کو کھا جاتی ہے, اسی طرح envy اور حسد گڈ ڈیڈس کو کھا جاتا ہے. یا just like a fire eats the wood, یہ بھی ایک مثال ہے, آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد ہوتا ہے ایک نیچرل, دس از اے نیچرل ایموشن. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا. یوسف علیہ السلام سے سبلنگز میں رائیولری بہت جو ہے وہ کامن ہے, اسپیشلی ٹین ایج میں ہو جاتا ہے حسد کہ ابو نے اس کو یہ لا کر دیا, مجھے یہ نہیں لا کر دیا, ابو نے اس کو یہ دیا. سبلنگز میں ایسے ایسے اختلاف ہو جاتے ہیں کہ محنت میں کروں, انجوائے تم کرو. سارا دن گھر کے کام میں کرتا ہوں, تم جاب کر کے آتے ہو اور بس بیٹھ جاتے ہو آ کے, اور اینڈ میں پیسے بھی زیادہ تمہیں ملتے ہیں. تو یہ آ جاتی ہیں چیزیں, نیچرل ہیں. ماں باپ کو مینیج کرنا چاہیے, اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے. بٹ جو خود بندہ envy کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دس ول ایٹ اپ مائی گڈ ڈیڈس. بھائی آپ کمپیئر کرنے کی بجائے جو ہے وہ تعریف کرو اگلے کی, آپ اس کے لیے دعا کرو. آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ سے زیادہ کماتا ہے, اچھی بات ہے, آپ اس کے لیے اور دعا کرو, اللہ اسے اور دے. سو envy eats up good deeds. سو جسٹ لاسٹ فیو تھنگس. فضیل ابن ایاد کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ میرے فیوریٹ سلف ہیں. اسلاف, تابعین, تبع تابعین, صحابہ اور بزرگان, یہ اسلاف ہوتے ہیں. تو he is one of my favorite salaf. He said, whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him. This is what I am talking about. ریئل فرینڈشپ یہ نہیں ہے کہ دوست کے سن پر مسکرانا. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا, دوست ٹک ٹاک کی ویڈیوز دکھاتا ہے, آپ کو فضول چیزیں دکھاتا ہے, آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, آپ انکریج کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ. He said, if you smile at his sin, you have betrayed him actually. تم نے دھوکہ دیا ہے اس کو. کیسے دھوکہ دیا ہے کہ تم سنسیئر دوست نہیں. اگر تم سنسیئر دوست ہوتے تم منع کرتے, تم روکتے. یہ سنسیئرٹی ہے. یہ کون سی سنسیئرٹی ہے کہ تم مسکرا رہے اس کے گناہ پر. Then Sufyan as-Sawri said, there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. دوست سے زیادہ انسان کو کوئی اور کریکٹ اور کرپٹ نہیں کرتا. یقین کریں ماں باپ کی بات نہیں سنتے لوگ, دوست کی بات زیادہ سنتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اس کے دوست اچھے بنیں, کیونکہ ایک ایج آتی ہے کہ ٹین ایجرز ماں باپ کی بات نہیں سنتے اتنی. سو دے شوڈ لک کہ ان کے فرینڈز اچھے, کیونکہ فرینڈ سے انفلوئنس, اسپیشلی جو 13 to 18 سال کا جو ہوتا ہے نا ٹائم پیریڈ, اس میں ہم زیادہ دوستوں کی سنتے ہیں. تو پیرنٹس ہیو ٹو انشور کہ دوست اس کے اچھے. ابن حجر سیٹ, no sin remains minor when accompanied by persistence and no sin remains major when accompanied by the seeking of forgiveness. کوئی بھی سن مائنر نہیں ہے جب وہ روٹین بن جائے تو وہ میجر سن ہے, چاہے وہ آپ کے نزدیک چھوٹا سن ہے, پرسسٹنس کی وجہ سے وہ میجر بن جائے. جیسے مثال کے طور پہ یو ٹاک ٹو اے نان محرم, اب آپ کے لیے مائنر سن ہے, اینڈ اف یو آر ٹاکنگ not that bad things, just انٹریکشن کر رہے ہیں آپ, اللہ کی حدود کو کراس اس سینس میں کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں. نان محرم سے بات کرنا منع نہیں ہے, کام کے لیے کی جا سکتی ہے, پرپز فل ہونا چاہیے اور اکیلے میں نہیں ہونی چاہیے. گروپ ورک ہو تو بات کی جا سکتی ہے. بٹ when you are chatting to someone, when you are lonely, there is immense chance of slipping away. اب آپ اس کو persistent بنا لیتے ہیں, آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں گناہ, تو یہ میجر سن بن جائے گا. This is one of the rules of fiqh. You consider it minor sin, but it is actually major sin. Even though you are not committing anything that evil, us level ka evil, but still it will be a major sin. And major sin becomes a minor and doesn't become a sin when accompanied by the seeking of forgiveness. اور معافی مانگنے سے میجر سن بھی معاف ہو جاتا ہے. دین ابن القیم کا میں ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں میوزک کے بارے میں.
Never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one expels the other. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالی ووڈ سانگ بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں ہے. یا بالی ووڈ سانگ قرآن کو نکال دے گا, قرآن کو نکالنے سے مراد ہے قرآن کی فلسفی کو, یا قرآن بالی ووڈ سانگ کو نکال دے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ زیادہ کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ایمینم بھی دل میں اور قرآن بھی دل میں ہے, اللہ رسول بھی دل میں ہے اور ہپ ہاپ بھی دل میں. دس از ناٹ پاسبل. بالی ووڈ کے لیرکس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے لیرکس ہوتے ہیں. ان لیرکس کو سن کے کوئی بندہ نیک نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میوزک میکس اس بیٹر پرسن. ڈیفائن اے بیٹر پرسن. ہاؤ ہیز اٹ میڈ یو اے بیٹر پرسن. سم پیپل گو آن ٹو سے میوزک از دا ڈائٹ آف دا سول. وہ ایک اسکالر کہتے تھے یس اٹ از دا ڈائٹ آف دا سول بٹ اے بیڈ سول, ناٹ اے گڈ سول. اٹ از دا ڈائٹ بٹ آف اے بیڈ سول. سو میوزک اینڈ سانگز ول ایکسپیل دا قرآن. اکثر یوتھ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں پیچھے گانا چل رہا ہوتا, تو میوزک تو یہیں سے پھر غلط ہو گیا نا بھائی. جو چیز دماغ پہ سوار ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ چیز غلط نہیں تو پھر اور کیا ہے. آپ کو ہنڈر کر رہی ہے ورشپ سے. لوگ سجدے میں جا رہے ہیں اور بالی ووڈ سانگ چل رہا ہے مائنڈ میں. These are the harms of music. And then Ibn al-Qayyim said, singing and music is worse and more harmful than stories of emperors. Stories of emperors سنایا کرتے تھے اس دور میں نا لوگوں کو ویسے ہی غافل کرنے کے لیے. جیسے ایمپررز کے خلاف بغاوت نہ کرو تو ایمپررز کی سٹوری سنائی جو اور لوگوں کو غافل کرو. تو he said کہ singing and music is even worse than that because it directs one to adultery and fornication. Literally, yes. Hip hop directs you to adultery and it is the fountainhead of hypocrisy. It is the snare of the shaitan. It is the snare of the shaitan. یہ شیطان کی آواز ہے. And it intoxicates the intellect. Literally it intoxicates your mind. آپ کو پتہ ہے کہ فقہ اسلامی میں آپ لوگ حیران ہوں گے, وہ بندہ جو میوزک سنتا ہے اس کی گواہی نہیں ہے. اگر یہاں اسلامک شریعہ ہوتی تو میوزک سننے والے سارے گئے کہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہے کیونکہ آپ فول ہیں, آپ ایڈیٹ ہیں. Because scholars declared a person who listens to music as idiot. He is someone جو intoxicated ہے, وہ ہوش میں نہیں.